بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم یہ نہ کہو راعنا، اے محمد راعنا، لیکن تم یہ کہو انظرنا، ہمیں دیکھیے اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت یہ ایجاد کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لفظ راعنا سے آپ کو خطاب کرتے تھے، راعنا او راعنا، اس طرح، جس کے معنی ان کے عبرانی زبان میں ایک بددعا کے ہیں۔ راعنا بددعا ہے، اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے۔ عربی ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے، عربی میں اچھے معنی ہے راعنا کے، اور ان کی عبرانی یہودی زبان کے اندر اس کے برے معنی ہے بددعا کے، تو عرب سمجھ نہیں پاتے تھے، اس لیے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے، اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور کو راعنا راعنا بولنے لگ گئے۔ اس سے ان کو اور مدد ملی کہ چلو ہم چھپ کر راعنا بولتے تھے، اب مسلمان بھی حضور کو راعنا بولنے لگ گئے، اب ہم بھی کھلم کھلا بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، یہ آیت ہے آج کی، لا تقولوا راعنا، مت بولو راعنا، لیکن یہ کہا کرو انظرنا، یہ لفظ بولا کرو، اور حضور کی بات کو سنتے بھی رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ یہودیوں کی شرارت کو کاٹنے کے لیے یہ لفظ بولا گیا۔ عربی میں انظرنا اور راعنا دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن راعنا لفظ ان کے یہودیوں کی زبان میں، عبرانی زبان اس کا، تو اس کو ان کی سازش کو فیل کرنے کے لیے یہ لفظ ہی چھوڑنے کو کہہ دیا کہ تم راعنا مت بولا کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ تم انظرنا کہا کرو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو تو یہ جائز فعل بھی اب ناجائز ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی عالم کے جائز فعل سے جاہلوں کو مغالطے میں پڑنے کا اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، جائز کام کر رہے ہیں عالم صاحب، لیکن اس کو دیکھ کر، عالم صاحب کے اس عمل کو دیکھ کر جاہل لوگ ناجائز کو بھی کرنے لگ جائیں گے، تو اس عالم کے لیے اب یہ جائز فعل بھی منع ہو جائے گا، اب ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن و سنت میں ہے۔ ایک دلیل وہ حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ، اے عائشہ، بخاری شریف کی روایت ہے، اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور کئی مرتبہ فرمایا، اے عائشہ، بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے یعنی تیری قوم نے زمانہ جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چینائیں ابراہیم کے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ایک کعبہ بنایا تھا، موٹی موٹی بات، اس میں 2 دروازے تھے، اور دروازے بھی کیوار تھے، دروازے بند کرنے کے نہیں تھے، اور دونوں دروازے سطح زمین پر تھے جہاں سے طواف کرتے ہیں لوگ آرام سے، جیسے اپنے گھر میں یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک دروازے سے داخل ہو، کعبے میں نماز پڑھو، دعا مانگو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ، تو زمین کی سطح پر تھے۔ ایک یہ چیز، دوسرے کعبہ لمبوترا تھا، اور جو آگے دیوار ہے 5 فٹ کی، اس کو حتیم بولتے ہیں، یا حجر اسماعیل کہتے ہیں، اسماعیل کی گود، وہاں پر وہ پلے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جہاں پر اوپر کی چھت کا پانی گرتا ہے اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، پر نالا، وہ اسی میں گرتا ہے۔ جب قریش نے
نئی تعمیر کی تو ان کے پاس وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ میں حرام کا پیسہ نہیں لگاتے تھے، اس لیے حلال کا پیسہ کم پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی جو بنا ہوا کعبہ اتنا بنا دیں گے، اور یہ کعبے ہی کا حصہ ہے، طواف شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پورا پار کر کے حتیم سے پار کر کے وہ دیوار کے باہر سے طواف ہوگا تو طواف مکمل ہوگا۔ یہ بات بتلانے کے لیے 5 فٹ کی ایک دیوار انہوں نے اسی رکھا تاکہ لوگ اس سے ٹکرائے نہیں، اور وہ ایسا راؤنڈ بنا دیا۔ تو اب یہ کعبہ ہے اور کعبے کے بازو میں ایسی ایک دیوار ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، جو جا کر آئے انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ تو بعد میں اے عائشہ تیری قوم کے چودھریوں نے دکشنا وصول کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے واسطے وہاں کے متولیوں نے یہ کعبے کا ایک دروازہ بند کر دیا اور دوسرا دروازہ بھی چھت سے سر سے اونچا کر دیا۔ اب اس کی دہلیز کو یوں پکڑو تو یوں کرو تو کھڑے ہو کر پھر ہاتھ اس کی دہلیز پہ جا کے اس کے اوپر کعبے کا دروازہ ہے۔ یہ کہاں تھا؟ زمین پر تھا۔ یہ کہنے کے لیے کہ ہم متولی ہے، پیسے دو گے تو اندر جانے دیں گے ورنہ جانے نہیں دیں گے۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ فرمایا حضور نے کہ بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے بعد میں کی، قریش نے زمانے جاہلیت میں کی تھی، اس میں کئی چیزیں بنا ابراہیم، دا کنسٹرکشن آف ابراہیم یا بلڈنگ آف ابراہیم، بنا ابراہیم کے خلاف کر دی ہے۔ تیری قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کے خلاف کر دی ہے۔ یہ رینیویشن کے اندر میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو، اس کعبے کو توڑ دوں، اس کعبے کو توڑ کر منہدم نو ابراہیم کی بنا کے مطابق بناؤں، وہ جو حتیم ہے اس کو بھی کعبے کا حصہ بنا لوں، اور یہ جو تمہارے دروازہ ہے یہ دروازے کو بھی اوپر سے نیچے کر دوں زمین پہ، اور 2 دروازے بنا دوں تاکہ کوئی بھی آئے اللہ کا بندہ بغیر پیسوں کے اور آ کر عبادت کرے، اندر نماز پڑھے پھر نکل جائے۔ یہ 2 مثال میں نے دی، اور بھی چیزیں ہوں۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس سے ناواقف عوام کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بالفعل میں ایسا نہیں کرتا۔ کام تو صحیح ہوگا، کام تو سیدھا بیٹھ حبیب، کام تو صحیح ہوگا، لیکن لوگوں کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے۔ لوگ بولیں گے کہ محمد نے کعبہ توڑ دیا اور ہمارا بنا، ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے قریش مکہ، وہ وہاں کے متولی مکہ کے رہنے والے ابھی مسلمان ہیں، وہ بولیں گے ہمارا کعبہ صحیح تھا، یہ محمد نے زبردستی توڑ کے یہ دروازہ نیچے کر دیا اور اسی طرح وہ حتیم کو اندر لے لیا۔ اس سے انتشار ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے تو جو جائز کام ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ بات سمجھے؟ اب ایک مثال، اس ایک بات معلوم ہوئی، کسی جائز فعل سے اگر دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو تو یہ جائز فعل بھی اس وقت ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی عالم کچھ کرے اور عوام اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے غلط کام کرنے لگے تو عالم صاحب کو اب یہ کام سے بھی رک جانا چاہیے۔ اور مثال میں انہوں نے یہ بیان کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ساری سعودیہ کے اندر بڑے بڑے گنبد تھے۔ یہ کعبۃ اللہ میں ہم جو طواف کرتے ہیں وہاں بھی کعبۃ اللہ کے بازو میں وہاں بھی بڑے بڑے گنبد تھے۔ امیر حمزہ، سید الشہداء، 70 شہداء احد کے، ان تمام کے قبروں کے اوپر بڑے بڑے گنبد تھے، اور بڑا گنبد جو تھا اور بڑی مزار جو تھی وہ ہمارے حضرت سید الشہداء کی تھی۔ یہ ایک نہیں، ایسے کتنے تھے پتہ نہیں۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی ایک بہت بڑے عالم پیدا ہوئے اور بادشاہ کا سپورٹ ملا، دونوں ہم خیال ہوئے۔ وہ بادشاہ اس زمانے کا جو تھا وہ شاہ سعود تھا، ان کی طاقت اور ان کی احیاء سنت اور امحائے بدعت کو مٹانے کے جذبے نے یہ کیا کہ سارے قبے توڑتے چلے گئے۔ پھر گنبد خضرا کیسے بچا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ کیسے بچ گیا؟ سوال ہے بہت بڑا۔ جب ساری سعودیہ کو صاف کر دیا، حرمین شریفین کو، تو یہ گنبد کیسے بچا؟ بادشاہ جو بھی تھے وہ سعود رہے ہو یا ان کے بیٹے جو ہے جن کے نام پر ہے سعودیہ حکومت ہے، ان کے بیٹے تھے عبدالعزیز،
تو وہ کوئی بھی انہوں نے مشورہ طلب کیا. جب توڑنے کے لیے وہ آگے بڑھے تو مشورہ طلب کیا کہ نہیں بھائی یہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے اوپر کا جو گنبد ہے اس کو توڑنے سے پہلے مشورہ کر لو. تو عالمی پیمانے پر مشورہ ہوا, ساری دنیا کے علماء کو بلایا گیا اور مشورہ کیا گیا. اور کمال یہ ہے, آپ علم کا اندازہ لگاؤ اس بھارت کے علماء کا, کہ آخر میں جو فیصلہ ہوا کہ نہیں اس کو رہنے دو, وہ فیصلہ ایک ہندوستانی عالم مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تقسیم کے بعد پاکستان چلے گئے, ان کے فیصلے, ان کی رائے پر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں اس قبے کو اور اس گنبد کو نہیں توڑا جائے گا. اور انہوں نے جو دلیل دی تھی اس وقت, وہ دلیل یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ ایک جائز فعل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس بنیاد پر یہ کعبۃ اللہ بنایا تھا, بعد میں کمزور ہونے کے بعد اس کی تعمیر جدید میں, رینویشن میں بہت سے پیسہ کم ہونے کی وجہ سے اور کچھ ان کی نیت کے بگاڑ کی وجہ سے دروازے کا مسئلہ آیا, حتیم کا مسئلہ آیا, لہذا یہ وہ کعبہ نہیں. میں کچھ چاہتا ہوں کہ اب دوبارہ اس کعبے کو ویسا ہی بنا دوں, لیکن عوام اس سے بدگمان ہو جائیں گے, اس لیے جائز ہوتے ہوئے بھی یہ کام میں نہیں کرتا. تو گنبد خضرا کو توڑنے سے پہلے ہمارے عالم محمد بن عبد الوہاب صاحب نجدی اور وقت کے بادشاہ, نیت بہت صحیح ہے کہ یہ گنبد حضور کے زمانے میں نہیں تھا, بعد والوں نے بنایا ہے. اور حضور نے فرمایا بھی تھا کہ تم دیکھنا دوسروں کی قبروں کی طرح میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, پکی مت بنانا. پھر بھی لوگوں نے محبت میں یا حفاظت میں کر دیا. جائز ہے کہ تم اس کو توڑ دو, لیکن عوام بہت بدگمان ہو جائیں گے. مفتی شبیر صاحب کی اس رائے کو قبول کر کے اس حدیث کے حوالے سے اور حضور کی اس حدیث کی وجہ سے یہ طے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر کا گنبد خضرا باقی رکھا جائے گا, نہیں توڑا جائے گا. یہ ہے اس کی تاریخ. ایسے احکام کو اصول فقہ کی اصطلاح میں, فقہ کے جو اصول ہے اس کی اصطلاح میں سد ذرائع کہتے ہیں. راستوں کو بند کرنا, فتنوں کے راستوں کو بند کرنا, سد ذرائع, ذریعے کو اور راستوں کو بند کرنا, جو سبھی فقہا کے نزد حنفی طور سے اہتمام کرتے ہیں. یہ آیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دل نہیں چاہتا ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے, اور نہ مشرکین کا, یعنی مشرکین جو شرک کرتے ہیں وہ, اور جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں, حضور کو قرآن کو نہیں مانتے, یہودی لوگ یا عیسائیوں میں سے جو اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں, ان کا دل کیا نہیں چاہتا ان ينزل علیکم, کہ تمہارے اوپر اے مسلمانوں تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو, یہ ان کا دل نہیں چاہتا. اور اللہ کا کیا معاملہ, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے. اللہ کی اپنی پراپرٹی ہے رحمت, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اللہ کو کوئی پوچھے گا, بھائی عام مسئلہ ہے کہاوت, مالک کا کون مالک ہے, یہ مسئلہ مشہور ہے کہ مالک کا کون مالک, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ تھی آیت, اس کا ترجمہ. اب تفسیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کا جو برتاؤ تھا وہ آیت سے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس آیت میں یہود کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. بعض یہودی بعض مسلمانوں سے کہنے لگے کہ بخدا ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں, جھوٹ, ہم تمہارے خیر خواہ, تمہارا بھلا چاہتے ہیں اور ہزار جان سے پسند کرتے ہیں کہ تم کو دینی احکام ہمارے دینی احکام سے بہتر عنایت ہو. ہم کو جیسے تورات ملی ویسے تم کو قرآن ملے, ہم کو جو احکام ملے ویسے وزنی خیر والے احکام تم کو ملے, یہ ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کو قبول کریں. لیکن کیا کریں, تمہاری کتاب میں دم نہیں, مگر کیا کیا جائے کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ثابت نہیں ہوا.
تمہارا اسلام ہمارے یہودی مذہب سے اچھا ثابت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی خیر خواہی کو جھٹلایا، یہ جھوٹے ہی، ان کو نہیں ماننا ہے، نہیں ماننے کے بہانے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہم جب جماعت میں جاتے تھے تو کہتے تھے کسی کو جو اکثر نہیں آتا تھا، تو چلو نا جماعت، ہاں مفتی صاحب جب تم جائیں گے نا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ مان لو مفتی صاحب اتنے اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے جلدی جائیں گے نہیں تو اپن بھی اٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعوے کی، ان کے دعوے خیر خواہی کی کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اللہ؟ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، کتاب میں سے ہو اور میں سے ہو، اس امر کو کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کسی طرح کی بہتری نصیب ہو، ان کو پسند نہیں، اور ان کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور کرتا ہے مخصوص فرماتا ہے، نبوت دے دیتا ہے، رسالت دے دیتا ہے، قرآن دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ان یہودیوں کے دو دعوے تھے، ایک دعویٰ تو یہ تھا کہ یہودیت اسلام سے بہتر ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم تمہارے مسلمانوں خیر خواہ ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ تو پہلے کو تو قرآن نے چھیڑا ہی نہیں کہ یہودیت بہتر ہے کس سے؟ اسلام سے، وہ ثابت ہی نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے کیا آیتوں میں بتایا گیا، خالی انکار کرتے رہے، اور پھر یہ دعویٰ کہ نہیں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں لیکن تمہارے اسلام میں کچھ دم نہیں ہے، کیونکہ جب ناسخ آتا ہے تو منسوخ ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی بحث ہے، ناسخ اور منسوخ، افضل غیر افضل کے فرق پر کچھ موقوف نہیں، لہذا توجہ، ظاہر اور کھلی ہوئی بات ہونے کے اس کا جواب یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف دوسرے دعوے خیر پہلے کتاب کے ساتھ مشرکین کا ذکر بھی اس لیے کیا گیا کہ وہ پکے دشمن تھے، وہ کبھی بھلا چاہتے ہی نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھو آیت بیان کر رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ جی، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار بھی تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو دوسری اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ یہ منسوخ کرنا کیا ہے؟ تبدیلی قبلہ کا واقعہ پیش آیا۔ دیکھو اسلام آیا، سب لوگ نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ یہودی لوگ، عیسائی لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر، کدھر منہ کر گئے؟ اب اگر یہ مدینہ پکڑ لیتے ہیں آپ، یہ ہمارا کعبہ ہے، یہاں سے ہم ناک کرتے سے منہ کرتے ہیں تو سیدھا حجر اسود، اس سے برابر 450 کلومیٹر اس طرف مدینہ ہے۔ تو مدینہ والے کدھر کرتے ہیں کہ منہ کدھر کرتے ہیں؟ ہم تو مغرب کی طرف کرتے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور جب آپ یوں کھڑے ہوں گے سورج کی طرف منہ کر کے تو سامنے آپ کے مشرق ہے، پیٹھ پہ آپ کے مغرب ہے، لیفٹ میں آپ کے شمال ہے، رائٹ میں آپ کے جنوب ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، جس سے نیوز بنا، تحقیقات کر لینا، موضوع نہیں اس کو۔ تو ایسٹ ویسٹ، مشرق مغرب، شمال جنوب۔ اب میں نے کہا کہ ہم منہ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو ہمارے سامنے آتا ہے حجر اسود اور کعبہ، اور وہاں سے لیفٹ میں 450 کلومیٹر کیا ہے؟ مدینہ منورہ۔ وہ بھی تو کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، تو ہم تو مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، تو وہ کس طرف منہ کرتے ہیں بولو؟ جنوب۔ کدھر کرتے ہیں؟ اور مدینہ والے 16 مہینے تک جب ابتدا میں اسلام آیا تو 16 مہینے تک کے برابر اپوزٹ میں وہ شمال کی طرف منہ کرتے تھے۔ کدھر کرتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ سے جنوب کی طرف ہے کعبۃ اللہ یعنی مکہ مکرمہ، تو بالکل ان کی پیٹھ پر پڑتا تھا بیت المقدس ملک شام۔ کیا پڑتا تھا؟
جو پہلے کا یہودی اور کس کا قبلہ تھا. تو اسلام آیا آہستہ 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 آیا اور وہ نبیوں ہی کا قبلہ تھا. پہلے کی صحیح قوم تھی یہودی، صحیح قوم تھی عیسائی، ان کا قبلہ تھا. لہذا اسی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا، اسی طرف نماز پڑھتے تھے. لیکن 16 مہینے تک نماز پڑھنے کے بعد حضور کا دل للچاتا تھا کہ جس کعبۃ اللہ کو، یہ شمال، جس کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر، مسجد حرام کو چھوڑ کر میں گیا ہوں، اے اللہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے. یہ دل کی تمنا تھی جس کو سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اور آگے کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے دیکھ لیا ہے نبی تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر چاہت مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کی، یہ اللہ نے دیکھ لیا. اب آپ اپنا منہ ادھر کیجئے. لہذا یہ کعبہ طے ہو گیا. لیکن 16 مہینے تک ادھر پڑھتے تھے تو لاسٹ میں یہ لوگ بولتے تھے، یہودی لوگ، چلو تم نیا مذہب لائے، نیا قرآن لائے، نیا نبی لائے، کعبہ تو ہمارا ہی ہے، قبلہ تو ہمارا، تم پڑھتے ہو. اس سے سمجھ میں آیا کہ لاسٹ اینڈ بیسٹ ہم ہی ہیں. لیکن جب 16 مہینے کے بعد وہ قبلہ منسوخ ہوا اور ایک نماز چل رہی تھی، وہ نماز میں آدمی گزرا، حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے گزرا وہاں سے مسجد قبلتین کے پاس سے. جب وہاں سے گزرا ہو تو اس نے چیخ کر کہا، ارے تم لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہو، میں حضور کے پیچھے ابھی مسجد حرام کی طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو وہ ویسے ہی فدارو کماہم دارا دارا دارو، وہ گھوم گئے جیسے وہ تھے. اور امام صاحب اس طرف آ گئے، آدھی نماز ادھر ہوئی تھی، آدھی نماز ادھر ہو گئی، اور اس کے بعد اس مسجد کا نام پڑا قبلتین، مسجد ہے دو قبلے والی مسجد. تو ہم جب جاتے تھے حج میں اور عمرہ میں تو ادھر بھی ایک گنبد تھا، ادھر بھی ایک گنبد، ادھر بھی ایک محراب تھا اور ادھر بھی ایک محراب. لیکن بعد کے جاہلوں نے، بیچاروں نے یہ کیا کہ ہر مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، تو وہ ادھر بھی 2 رکعت ٹھوکتے تھے، ادھر بھی 2 رکعت ٹھوکتے تھے. تو اب ہم نے اگلے عمرے میں جب دیکھا، حج میں ہم لوگ گئے تو دیکھا جا کر کہ ارے وہ بیچاروں کو مجبور ہو کر ایک کعبہ، وہ ملک شام کی طرف کا بیت المقدس کی طرف کا، وہ بند کر دینا پڑا. گنبد تو ہے لیکن وہ سپاٹ کر دیا انہوں نے، اب ایک ہی ہے. تو جب یہ تبدیلی قبلہ، قبلے کے بدلنے کا واقعہ پیش آیا تو لگی پیر سے لے کے سر پہ نہیں گودی کہ تبدیلی قبلہ کا جب واقعہ ہوا تو یہود نے اس پر تان کیا. اچھا اب کیا تان کریں گے؟ اچھا تو یہ صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ جو 16 مہینے ادھر پڑھی گئی ہے وہ غلط تھا نا؟ پھر وہ نمازیں نہیں تمہاری، پھر جو وہ نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے قبلے کی طرف مر گئے ہو گئے جہنم میں. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے اس پر آیت نازل کی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہارے عملوں کو وہ 16 مہینے کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے دلاسا دے دیا. تو جب یہ تبدیل قبلہ کا واقعہ ہوا تو یہود نے اس پر تان کیا، مشرکین بھی بعض احکام کی منسوخی پر زبانیں تان دراز کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تان اور اعتراض کا جواب دیا، مشرکوں اور یہودیوں کے تان کا جواب دیا. اور وہ آیت پھر یہ ہے، ما ننسخ من آیت، اللہ نے منسوخ کیا نا. کیا منسوخ کیا؟ وہ قبلہ منسوخ کیا. پرمپرا جو چلی آ رہی تھی صدیوں کا قبلہ، بیت المقدس کا قبلہ کیا کیا اسلام میں اللہ نے منسوخ کیا. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے نسخ، ینسخ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا مٹانا. کیا ہوتا ہے؟ ناسخ کہتے ہیں لکھنے والے کو اور مٹانے والے کو. سمجھ میں آیا؟ اور دونوں لازم ملزوم کیوں ہے؟ جب آدمی لکھتا ہے تو لکھتے ٹائم پہ بہت سی مرتبہ مٹاتا بھی ہے تو رس سے فعل کی طرف آتا رہتا ہے. کئی مرتبہ رس کو فعل کرنے کے بعد وہ فائنل پر پہنچتا ہے. اس لیے نسخ کا مطلب ہے مٹانا. تو اللہ فرمانے ما ننسخ من آیت، ہم نہیں مٹاتے کوئی آیت، کوئی نشانی. وہ نشانی تھی کعبۃ اللہ، وہ بیت المقدس. ہم نہیں مٹاتے کوئی آیت یا نہیں بھلاتے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا صحابہ یعنی اس زمانے کے جو بھی نبی ہوں صحابہ ہوں، اللہ وہ آیت ہی بھلا دیں گے. بعض مرتبہ آیت یاد رہے گی
لیکن اس کا حکم اللہ مٹا دیں گے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو اے بے ایمانو میں نہیں پوجوں گا تمہارے معبودوں کو. ولا انتم عابدون ما ولا انتم تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کیا ہے ما اعبد، اور تم نہیں پوجو گے جس کو میں پوچھتا ہوں. آخر میں پہنچ کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین، تو تم تمہارے دین پر رہو ہم ہمارے دین پر. یہ منسوخ ہے. یہ پڑھی تو جاتی ہے آیت لیکن یہ منسوخ ہے کہ تم تمہاری بت پرستی پر رہو اور ہم اپنے اسلام پر. ایسا نہیں ہے. یہ شروع کی بات تھی، بعد میں یہ آیت کا حکم، آیت نہیں، آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، مٹا دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ اب یہ ہے کہ تمہاری بھی بھلائی اس میں ہے کہ تم بھی ایمان قبول کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت تو بھیج کر. اب وہ کعبہ گیا تو یہ کعبہ مل گیا، تو اس سے بہتر یا اس کے برابر یا اس آیت کے برابر ہم بھیج دیتے ہیں. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، اور تمہارا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے کہ یا تو اس کو مٹا کر دوسری دے دے، یا اس سے بہتر دے دے، یا اس جیسی دے دے. جب ان کی اس قدرت و سلطنت میں کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے تو ان مصلحتوں کی رعایت کر کے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے؟ غرض دوسرے حکم کی تجویز بھی کوئی مانع نہیں. تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں. بس جب وہ یار ہیں تو احکام میں مصلحت کی ضرور رعایت کرے گا اللہ. جب مددگار ہیں تو ان احکام پر عمل کرنے کے وقت تمہارے مخالفین کی مزاحمت سے محفوظ بھی رکھے گا. ما ننسخ من آیت او ننسها، اس آیت میں کسی آیت قرآن کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہے سب کو جمع کر دیا. ننسخ، نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنا، ہٹا دینا، اور لکھنے کے آتے ہیں. اس پر تمام مفسر سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، حکم کو منسوخ کرنا. بعض بچے بیچارے گھٹنے پکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے گھٹنے بھاگنے والے ہو، پکڑ لو. اس پر تمام مفسرین کا اتفاق. اسی لیے اصطلاح ہے کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو نسخ کہتے ہیں. ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو نسخ کہا جاتا ہے. خواہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم ہو گیا، یا یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا عمل بتلا دیا جائے. احکام الہیہ میں نسخ کی حقیقت. اب اس کو مثال سے سمجھو آپ کہ دنیا کی یہ جو حکومتیں ہیں، ادارے ہیں، یا تمہاری یہ ٹرسٹ ہے، سمجھو مسجد کا ٹرسٹ ہے، مدرسے کا ٹرسٹ ہے، اسکولوں کا ٹرسٹ ہے، کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور ہے. ایسا ہوتا ہے بھائی آج تک کے یہ تھا اور اب یہ حکم چلے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں کہ پٹی ہے، کتنے پٹی 5 تاریخ تک کے جمع کر دو. ہم پتہ چلا ایک سال کے تجربے سے کہ ارے بھائی 5 تاریخ کو بانگی مؤذن صاحب جب جگہ پیسے ہی نہیں رہتا اور پہلے ہفتے میں سپڑا صاف ہو جاتا ہے. چلو بھائی دوسرا حکم اس سال سے، اس مہینے سے ابھی پٹی آپ کو 30 تاریخ کو برابر جمع کر دینا پڑے گا، 1 تاریخ کو جمع کر دینا پڑے گا. تو ایسے ہمارے یہاں احکام بدلتے رہتے ہیں. ہاں لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نسخ میں، مٹانے میں، بدلنے میں، اور انسانوں کے مٹانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. انسانوں کے یہاں نسخ اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا تھا، غلط فہمی تھی، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا. نہیں بھائی وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اس لیے وہ ایسا نہیں ایسا ہوگا. اچھا ٹھیک. کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی آپ کو پٹی بٹی کی، اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہیں تھا. اب حالات نے کچھ اور سکھا دیا تو بدل دیا ہم نے. جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا. یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہوتی. نمبر 1 غلط فہمی کی وجہ سے بدلنا، یہ انسانوں میں چلتا ہے، بندوں میں. اللہ کو غلط فہمی نہیں ہوتی کہ پہلے غلط فہمی میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور بعد میں
اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی دور کر کے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں بدلی. نمبر 2، اس وقت کے حالات تو وہی تھے لیکن بعد میں حالات کچھ اور بن گئے اس لیے بدل دیے. یہ بھی نہیں، اللہ کو سارا معلوم ہے، ہم بندوں کو نہیں معلوم ہے کہ اگر یہ کیا تو یہ ہوگا. ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، تیسری صورت ہے کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے. دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے. یہ جانتے ہوئے آج حکم دے دیا، جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلنے لگے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا. ایسا بھی ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض بیمار پہنچا ڈاکٹر کے پاس، موجودہ حالات کو دیکھ کر ڈاکٹر یا حکیم نے اس کو کوئی دوا دے دی، چلو 3 دن تک کے یہ کھاؤ، ہفتہ بھر یہ کھاؤ، 1 مہینے تک کے یہ کھاؤ، اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا تو دوا بھی بدلے گی. اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی. یہ ڈاکٹر جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے پہلے دن ایک دوا دیتا ہے. کیوں؟ جو اس دن کے مناسب ہے. 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا دیتا ہے. یہ ہے، اس کو بولتے ہیں منسوخ کرنا. پہلی منسوخ، اب وہ رہنے دو، 2 گولی بچ گئی، رہنے دو، ابھی یہ چالو کرو. ماہر یہ بھی کر سکتا ہے، پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ دیکھو 1 مہینے تک تو اس کے بعد 1 ہفتے تک اس کے بعد اگلے مہینے میں پھر یہ سٹاپ اور یہ چالو. جنہوں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا ہوگا ان کے پاس پورا چارٹ ہوگا تو وہ بتا دیتے ہیں ایسا. علاج کا نظام لکھ کر دے دے کہ 2 روز تک یہ دوا، پھر 3 روز فلاں دوا، پھر 1 ہفتہ فلاں دوا. لیکن یہ کیوں نہیں کرتے اکثر ایسا؟ یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک بوجھ بن جائے. کیا بن جائے گا؟ اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل کا بھی خطرہ ہے. اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتے. اللہ جل شانہ کے احکام میں اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہوتی ہے، یہ ملتی جلتی ہے. غلط فہمی ہوئی، اللہ کو بعد میں بدل دیا، وہ نہیں. حالات پہلے کچھ اور تھے، بعد میں ایسے حالات پیدا ہو کے بدل دیا، وہ نہیں. معلوم سب کچھ ہے. آج ایک دوا تجویز کرنے والے کو کہ کل میں فلانی دوا دوں گا، لیکن وہ ایک ساتھ سب نہیں بتاتا، وقت آنے پر آہستہ آہستہ ڈوز دیتا ہے تاکہ سامنے والا برداشت کرے. اللہ کا حال یہی ہے. اللہ کو قیامت تک سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی 16 مہینے یہ قبلہ باقی رکھتا ہے، اس کے بعد بھی یہ قبلہ کر دیتا ہے. تو یہ کیا کیا اللہ نے؟ نسخ کیا. کیا کیا؟ اور ہوتی رہی. ہر آنے والی نبوت، ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام کو منسوخ کیے. یہ صرف قرآن نے نہیں کیا کہ تورات اب نہیں چلے گی، یہ صرف قرآن نے نہیں کیا کہ زبور انجیل اب نہیں چلیں گے، بلکہ جو نبی بھی آئے پہلے کے نبی کے کچھ احکام، اور جو نبی بھی آئے کتاب لائے اس کتاب میں پہلے کی کتاب کے کچھ احکام منسوخ کیے ہیں اور اللہ نے اس کے بدلے میں دوسرے احکام. یہ صرف قرآن نے نہیں کیا. اور اسی طرح ایک ہی نبوت و شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر اللہ کے حکمت کے تقاضے سے اس کو بدل کر اللہ نے دوسرا حکم دے دیا. جیسے ہمارے یہاں شراب پیتے تھے بہت جم کے، تو شراب منع نہیں ہوئی شروع. ہمارے اسلام میں شراب منع نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا کہ یہ کہا گیا پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ نماز کی طرف، ایمان نماز، جب نماز کی طرف آ گئے تو پھر یہ حکم ہوا کہ شراب پی کر نماز مت پڑھو، اتر جائے تو پڑھو. سمجھ میں آئے؟ اور کچھ واقعات ہوئے تھے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو میں پوجوں گا تمہارے بتوں کو. لا چھوڑ دیا. کیا ہو گیا؟ ہاں میں نہیں پوچھوں گا، لا چھوڑ دیا. تو شکایت پہنچی حضور کے پاس. جب پہنچی تو کیا ہوا؟ وہ نشے میں تھے اور ایسا پڑھ دیا. اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ، نماز پڑھے بولے تو دیندار. اب یہ حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. نشہ اترنے کے بعد نماز پڑھو. پہلا حکم یہ آیا.
اس کے بعد کیا حکم آیا؟ اس کے بعد وہ حکم آیا کہ شراب مت پیو، حرام کر دی گئی ہے، حرمت علیکم الخنزیر اور حرم الخمر والمیسر، شراب حرام کر دی. تو اس کے بعد پھر بھی بیچنا جائز تھا کیا؟ پھر اس کے بعد بیچنے اور خریدنے کی بھی ممانعت آ گئی. سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ کو سب معلوم تھا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا. شریعت میں ایک ہی شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر اللہ کی حکمت کے تقاضے سے اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا. صحیح مسلم میں ہے لم تکن نبوۃ قط الا تناسخت، کبھی بھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو. ہر نبوت نے ہمیں رد و بدل. جیسے آپ اس کو حکومتوں پر اور پرائم منسٹروں پر اور کابینہ پر اور سبھا پر، لوک سبھا پر اس پر لے سکتے ہو. کیا آنے والا آپ کا کچھ نیا قانون لاتا ہے؟ پہلے آپ ہر سال بھرتے تھے کیا LIC ہے نا، لیکن اب 15 سال کا لے رہے ہیں. سنا کوئی بول رہا تھا کہ 15 سال کا بھی لے رہے ہیں ویکل کا. اب ان کی کیا حکمت ہے وہ جانے، بولنے کو بہت سی بات ہے. جاہلانہ شبہات ہے کچھ، اور وہ یہ ہے البتہ کچھ جاہل یہودیوں نے اپنی جہالت سے احکام الہیہ کے نسخ کو دنیاوی احکام کے نسخ کی پہلی 2 صورتوں پر قیاس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن زبان طعن دراز کی. اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی. مسلمانوں میں ایک فرقہ تھا معتزلہ. معتزلہ کا لفظ ہی ڈکشنری میننگ ہی سمجھ لو، اعتزل یعتزل اعتزالا فهو معتزل سے مؤنث فاعل کا صیغہ ہے معتزلہ، معتزلۃ الگ ہٹ جانے والا، جس کو ہم سرکیلے بھی بول سکتے ہیں. کوئی اپنی جگہ سے سرک گیا تو کیا بولتے ہیں؟ ارے کہ سرک گیا کیا؟ تو ان کے نام میں ہی اعتزال ہے، سرکنا ہے، یا عام جمہور امت سے سرک گئے تھے. تو ان کی باتیں بھی سرکی ہوئی ہے بالکل. تو یہ جو مسلمانوں میں سے فرقہ معتزلہ کے بعد لوگوں نے شاید ان مخالفین کے تان سے بچنے کی یہ راہ نکالی کہ احکام الہیہ میں نسخ ہونے کا امکان تو ہے، لیکن کوئی امر اس امکان کے لیے مانع نہیں. یہ کیا کہ قرآن پاک میں کوئی آیت منسوخ تو ہو سکتی ہے لیکن ہوئی نہیں کبھی. کیا بولے؟ کیوں؟ وہ یہودی اعتراض کر رہے تھے نا، کیا تمہارے نبی تو کبھی کچھ بھی منسوخ کر دیتے ہیں، نیا کچھ بھی لے کے آتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے معتزلہ نے کیا کہا؟ بھائی پاسبل تو ہے کہ اللہ کوئی آیت کو منسوخ کر دے وغیرہ وغیرہ، لیکن اب تک کہ ممکن ایسا ہوا نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوا ہے. 500 آیتیں انہوں نے تلاش کی. کتنی؟ ہاں 500. کسی میں لفظ ہی الفاظ ہی منسوخ ہو گئے اور کسی میں معنی منسوخ ہو گئے. میں نے مثال دیا آپ کو قل یا ایھا الکافرون لکم دینکم ولی دین. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کم کرتے کرتے 5 آیتوں پر لایا کہ ہے منسوخ ہوئی اور صرف 5 آیتیں ہیں. تو یہ کوشش کرنا کہ نہیں قرآن کا کوئی حکم بدلتا نہیں اور ایسا نہیں اور ویسا نہیں اور ایسا ہوا نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ سب خشکی باتیں ہیں. ہر شریعت، ہر کتاب جو ہے وہ پہلے کے احکامات کو منسوخ کرتی آئی ہے، اور یہ کوئی خلاف شرع فطرت نہیں. لہذا قرآن میں بھی ایسا ہوا ہے اور یہ اللہ کا دستور ہے. اور اللہ خود کہہ رہے ہیں نا قرآن کی آیت میں ما ننسخ من آیۃ أو ننسها نأتی بخیر منها ومثلها. ہم کوئی آیت کبھی منسوخ نہیں کرتے مگر ویسی ہی لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں. تو اللہ خود اقرار کر رہے ہیں. قرطبی نے اس جگہ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نقل کیا. ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے. کون؟ حضرت علی مسجد میں آئے اور لمبی چوڑی زوردار تقریر کر رہا تھا کوئی. تو کوئی واعظ صاحب واعظ کہہ رہے تھے اور ایسا اور ویسا اور یہ ہو گیا. اور آپ حضرت علی نے پوچھا لوگوں سے ہو از دس، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں حضرت. واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں بہت زوردار. آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ کوئی واعظ و نصیحت نہیں کرتا بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں تو مجھے پہچانو.
میں کون ہوں؟ میں فلاں ابن فلاں ہوں، تو مجھے پہچان ہوئی، اللہ کی پہچان نہیں کرا رہا، یہ رسول دین کی پہچان نہیں کرا رہا، یہ اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ پھر بلایا، تشریف لائیے، وہ آدمی کو بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ناسخ و منسوخ احکام کو جانتے ہو؟ کون سے احکام پہلے تھے جو منسوخ ہو گئے، کون سے احکام بعد میں آئے جو ناسخ ہے، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ حضرت علی نے فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں بیان کرنے کو نہیں آنا۔ تو حضرت علی کے اس عمل سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ناسخ و منسوخ کا ایک علم ہے۔ کیا ہے؟ انکار کرنے والے یہودی ہو یا ان سے متاثر معتزلہ ہو، ان کے انکار سے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ اسی لیے امت میں یہ مسئلہ ہمیشہ اجماعی رہا ہے، یعنی سب کا فیصلہ ہے۔ صرف ابو مسلم اصفہانی ایک عالم گزرے ہیں اور چند معتزلہ نے یوں کہا ہے کہ نہیں ہو تو سکتا ہے نسخ، لیکن ہمارے اسلام میں کبھی نہیں ہوا، جس پر امام رازی نے تفسیر کبیر میں شرح و بسط کے ساتھ بہت لمبی چوڑی بحث کی۔